جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یہ آج کی ہماری یہ ویڈیو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے اپنے انسان کی کون سی بات پر خوش ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کی 3 اعمال پر خوش ہوتا ہے اور اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے کہ میرا بندہ، میرا یہ شخص میرے لیے یہ کام کر رہا ہے، کتنی مشقت سے کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ 3 اعمال اتنے پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنی ہنسی کو ظاہر کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور مسکراتا ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلا کام ہے وہ کام یہ ہے کہ پہلا موقع جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ایک میدان حج میں، حج کے دوران جب حاجی ننگے سر، ننگے پاؤں، سر پر، پاؤں پر، سارے جسم پر گرد پڑا ہو، بال بکھرے ہوں، ناخن بکھرے ہوں، نہ خوشبو ہو اور نہ زینت ہو، اور لبیک 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 کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہوں کہ لوگ لبیک 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 کہتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس پر ہنسی آتی ہے اپنی شان کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہنسی، اپنی مسکراہٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ کیا چیز ان کو گھروں سے باہر نکال لائے۔ اپنی شان کے مطابق ہنسی آتی ہے، کیا چیز ان کو اپنے گھر سے نکال لائے، اپنے بچے چھوڑے، اپنی بیوی چھوڑی، اپنا وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے؟ آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بے وطن ہوئے، اپنے بچوں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، یہ سب کچھ میری تو خاطر کر رہے ہیں، یہ سب کچھ میری تو خاطر کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات پر، اس موقع پر اپنی شان کے مطابق ہنستے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا افضل عمل، کتنا حسین موقع جس پر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اور ملائکہ سے کہتے ہیں، فرشتوں سے، کہ تم گواہ ہو جاؤ، کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب حاجیوں کی، ان سب کی مغفرت کی، یہ میری محبت میں، یہ میرے لیے گھر بار، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر آئے۔ میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑ کر آئیں اور میں ان کی طرف توجہ نہ کروں۔ سبحان اللہ، وہ خالق ہو کر ہم پر اتنی توجہ کر رہا ہے کہ میرے بندے اپنا گھر بار، اپنی بیوی بچے، اپنا وطن چھوڑ کر میرے لیے آئے اور میں ان پر توجہ نہ کروں، لہٰذا ان کی مغفرت کر دی جائے۔ اور فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت کی، تو خوش ہو کر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ ہو گیا پہلا موقع۔ دوسرا موقع جب تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ، جب نماز سے پہلے تکبیر پڑھی جاتی ہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہلی صف میں کھڑے ہوں، صف اولیٰ میں، ہم پہلی صف میں جا کر کھڑے ہوں۔ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ پہلی صف میں مجھے جگہ ملے، بھاگ بھاگ کر ایک دوسرے سے آگے آتی، کسی طرح مجھے پہلی صف میں جگہ ملی۔ گویا ایک قسم کا یہ جھگڑا ہی ہوتا ہے کہ مجھے پہلی صف میں جگہ مل جائے، میں بھاگوں، جلدی سے آگے کھڑا ہو جاؤں۔ کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر۔
اور آگے پیچھے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات پر ہنسی آتی ہے۔ میرے بندے میری عبادت کی خاطر ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ پاس ہونا چاہتا ہوں، کہ یہ جو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر میرے لیے نماز پڑھنے آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے آگے بڑھنے کی کوشش ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں کوئی مٹھائی، یہاں پر کوئی روٹی، یہاں پر کوئی دنیاوی چیز نہیں مل رہی، یہاں پر کوئی دنیاوی مال و دولت نہیں مل رہی۔ یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ آخر کیوں دوڑ کر پہلی صف میں بھاگ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر نہ کوئی پیسہ ہے، یہاں پر نہ کوئی ایسی چیز ہے دنیاوی، یہ جو لوگ بھاگ کر پہلی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں، یہ میری خاطر، اپنے اللہ کی خاطر پہلی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا دربار ہے، یہ ہمارے دربار میں آ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار، اپنے اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائیں۔ اتنے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرے، اس لیے بھاگ کر پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ ثواب دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھ کر مسکراتے ہیں اور اپنی شان کے لائق ہنستے ہیں۔ 2 موقع ہو گئے، اور تیسرا موقع بڑا اہم ہے۔ تیسرے موقع میں خاوند اور بیوی سو رہے ہوں اور رات کا درمیانی پہر، اس وقت انسان کو نیند کا غلبہ آیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اچانک خاوند کی آنکھ کھل جائے، خاوند کا دل کرے کہ میں تہجد پڑھوں، تہجد کے لیے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو خوش کروں، اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں۔ حالانکہ وہ تو تہجد کا ٹائم ہوتا ہی اللہ کے لیے، اس وقت تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اس وقت، کیونکہ جو عبادت ہوتی ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر کسی کے لیے نہیں۔ کیونکہ آپ اپنے گھر میں دیکھیں سارے سو رہے ہوتے ہیں، ہم باقی نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دکھلاوے کے لیے اس میں بات آ جاتی ہے، یا کوئی اس لیے کہ ہمیں لوگ کہیں ہم نمازی ہیں۔ لیکن تہجد کی نماز اس لیے اہمیت ہے اس کی کہ اس وقت ہر کوئی سو رہا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شخص اپنی نیند سے بیدار ہوا، اس کے لیے، میرے لیے، اپنے اللہ کے لیے نیند سے بیدار ہو کر نماز پڑھی، اس نے تہجد کی نماز پڑھی، تو نماز کا اس کا دل کیا خاوند کا، تو اس نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے اس چیز پر توجہ نہیں کی، اپنی نیند پر، اپنی جو نیند کی کیفیت پر اس نے اس پر توجہ نہیں کی، اس نے صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہی کہ اللہ کی خاطر اس ٹائم اٹھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑا ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور اس عمل پر ہنستا ہے اپنی شان کے لائق، کہ میرا بندہ میرے لیے اپنی نیند چھوڑ کر رات کے اس پہر میرے لیے کھڑا ہوا، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے۔ تو یہ 3 وہ اعمال تھے جن پر اللہ تعالیٰ کو اپنی شان کے مطابق ہنسی آتی ہے، ان 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر رشک آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 3 موقع ان پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔